اہل حدیث کہلانے والوں کے ایک مولوی عبدالرحیم مکھوی شاہ نام کا ایک مولوی تھا، اس کے ساتھ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شر اہل سنت کا مناظرہ ہوا، اور اس کے بعد مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جو قرآن میں ہوگا ہم وہی مانیں گے، جو حدیث میں ہوگا ہم وہی مانیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ تو مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شر اہل سنت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، قرآن میں تو آیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو اور خون کو اور لحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام فرما دیا۔ یہ قرآن میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، لحم مانے گوشت، تو فرمایا کہ لحم الخنزیر قرآن میں آیا ہے، اللہ نے لحم الخنزیر حرام فرمایا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد سرکار مظہر اعلیٰ فرماتے ہیں اگر تم واقعی عمل کرتے ہو، تمہارا دعویٰ یہی ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ قرآن نے تو لحم الخنزیر کو حرام فرمایا، خنزیر کے گوشت کو حرام فرمایا، اب خنزیر کی کلیجی کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ خنزیر کی تلی کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ خنزیر کے گردے کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ خنزیر کی چربی کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ اگر حرام کہتے ہو تو لاؤ کوئی ایک آیت یا پھر لاؤ کوئی ایک حدیث کہ کہیں بتایا گیا ہو کہ خنزیر کی چربی حرام ہے، خنزیر کا گردہ حرام ہے، خنزیر کی تلی حرام ہے، خنزیر کی کلیجی حرام ہے، خنزیر کا پھیپڑا حرام ہے، لحم کے علاوہ، گوشت کے علاوہ اور چیزوں کے بارے میں۔ اور اگر نہیں دکھا سکتے، اور اگر اس کو اور قیامت تک صراحت کے ساتھ نہیں دکھا سکتے ہو تو کہو کہ یہ حلال ہے۔ حرام نہیں دکھا سکتے تو کہو کہ یہ حلال ہے، اور اگر حلال کہتے ہو تو پہلے کھاؤ پھر مناظرہ کرو، پہلے کھاؤ پھر مناظرہ کرو تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ پکے غیر مخلد ہو، پکے غیر مخلد ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک جانور ہے جس کو جو ہے گو کہا جاتا ہے، گو اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں غالباً اس کو بغلہ یا کچھ ایسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس ایک جانور جو پایا جاتا ہے جنگلوں میں، اس کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے، بعض صحابہ کرام اس کو حلال جانتے ہیں، بعض صحابہ کرام اس کو حرام جانتے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تم اس کو حرام کہتے ہو یا حلال کہتے ہو، یہ سوال فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا بتاؤ اگر حرام کہتے ہو تو جن صحابہ نے حلال کہا ان کی پیروی نہ ہوئی، اور اگر حلال کہتے ہو تو جن صحابہ نے حرام کہا ان کی پیروی نہ ہوئی، اور اگر کبھی حرام کبھی حلال اگر ایسا کہتے ہو تو یہ تو قرآن نے کافروں کی صفت بتائی ہے۔ قرآن میں ہے یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ ایک سال حرام کہتے ہیں ایک سال حرام حلال، یہ کافروں کی صفت قرآن میں ہے۔ اور تم کبھی حرام کبھی حلال، تو یہ کافروں کی صفت تمہارے اندر پائی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس صحابی نے حرام کہا انہوں نے ہمیشہ حرام کہا، اور جس صحابی نے حلال کہا انہوں نے ہمیں حلال کہا۔ تو اگر تم کبھی حرام کبھی حلال کہو گے تو نہ اس صحابی کی بات پہ عمل ہوا نہ اس صحابی کی بات پہ عمل ہوا۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اگر تم یہ کہو کہ ایک ہی وقت میں وہ چیز حلال بھی ہے حرام بھی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وقت میں ایک چیز حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو۔ تو اب بتاؤ تم عمل کیسے کرو گے؟ حدیث پہ عمل کر کے بتاؤ، اب قرآن پہ عمل کر کے بتاؤ۔ اور اگر تم یہی کہتے ہو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں ہوگا وہی ہم کریں گے اس کے علاوہ نہیں، تو مجھے بتا دو کتے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لاؤ صراحت کے ساتھ کوئی آیت نازل ہوئی ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت گرامی پتہ کیا چلا؟ یہ صرف دعویٰ ہے، دکھاوٹی نعرہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی چیز ہے۔ جب تک یہ دعویٰ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ لوگوں کے اندر گمراہیت نہیں پھیلا سکتے، لوگوں کو اپنے پھندے میں پھانس نہیں سکتے۔ اگر چاہتے ہو ایمان بچ جائے، عقیدہ بچ جائے اور گمراہیت سے بچ جاؤ تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا، عقیدہ بچ جائے گا، گمراہیت سے بچ جاؤ گے، کفر و شرک سے بچ جاؤ گے۔